السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اکتوبر کی 5 تاریخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے فون پر بات کی ہے، جس میں مختلف امور پر بات چیت ہوئی ہے۔ محکمہ دفاع کے پریس سیکریٹری بریگیڈیئر جنرل پیٹ رائڈر کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر دفاع اور جنرل منیر نے باہمی دلچسپی کے امور اور خطے میں حال ہی میں رونما ہونے والی پیش رفت پر گفتگو کی۔ پاکستان ملٹری کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے ابھی تک فون پر ہونے والی اس بات چیت کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ واشنگٹن میں پاکستانی امور پر کام کرنے والے ماہرین اس گفتگو کو کئی حوالوں سے اہم سمجھتے ہیں، کیونکہ پاکستان اس وقت سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، جبکہ ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی جانب سے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے فیصلے کے بعد افغانستان کے طالبان حکام نے سرحدی علاقے میں عارضی قیام گاہوں کے انتظامات شروع کر دیے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے مطابق طالبان حکام نے پاکستان کی سرحد سے متصل ننگرہار صوبے کے ضلع لال پورہ میں کچھ مقامات کی نشاندہی کی ہے۔ طالبان حکومت کی وزارت برائے مہاجرین کے مطابق گزشتہ 20 روز کے دوران پاکستان سے 23,000 افغان شہری وطن واپس پہنچے ہیں۔ طالبان حکام نے کہا ہے کہ ان افراد کو پاکستانی حکام نے ملک بدر کیا ہے۔ اس ضمن میں پاکستان کی جانب سے فوری طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان چمن سرحد پر فائرنگ کے واقعے میں ایک بچے سمیت 2 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ پاکستان نے افغان طالبان سے ملزم کی حوالگی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ فائرنگ کے واقعے کے بارے میں پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چمن میں باب دوستی پر پیدل چلنے والوں کی گزرگاہ پر سرحد پار سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں ایک 12 سالہ بچے سمیت 2 پاکستانی شہری موت کا شکار ہو گئے اور ایک بچہ زخمی ہوا۔ ISPR کے مطابق پاکستانی فوج کے اہلکاروں نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور کسی بھی قسم کی فائرنگ کے تبادلے سے گریز کیا تاکہ مزید کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے اس معاملے پر افغانستان کے حکام سے رابطہ کیا ہے اور واقعے کی تحقیقات کے ساتھ ساتھ فائرنگ کرنے والے شخص کو پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ افغانستان کی جانب سے فوری رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم طالبان حکمرانوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے واقعات میں استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ بھارت کی ریاست سکم میں شدید بارش سے کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ امدادی کارکن 100 سے زائد لاپتہ افراد کو تلاش کر رہے ہیں، جن میں فوج کے 22 اہلکار بھی شامل ہیں۔ سکم اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ایک بیان میں کہا کہ بدھ کے سیلاب کے بعد 2000 سے زیادہ لوگوں کو بچایا گیا ہے اور حکام نے سیلاب سے متاثر ہونے والے 22,000 سے زیادہ لوگوں کے لیے 26 ریلیف کیمپ قائم کر دیے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ سیلابی پانی سے 11 پل بہہ گئے ہیں اور 4 اضلاع میں 270 سے زیادہ مکانات کو نقصان پہنچا ہے یا وہ تباہ ہو گئے ہیں۔ نئی دہلی کے ایک نیوز پورٹل نیوز کلک اور اس سے وابستہ صحافیوں سمیت تقریباً 50 صحافیوں کے دفاتر اور رہائش گاہوں پر پولیس کے چھاپے اور نیوز سرکردہ صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کا خیال ہے کہ حکومت مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے غیر جمہوری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تاہم حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ پریس کی آزادی پر پابندی کے خلاف ہے۔ البتہ میڈیا اداروں کو قواعد و ضوابط کے تحت رہ کر کام کرنا چاہیے۔ حکومت نے نیوز کلک کے خلاف پولیس کارروائی کی حمایت کی ہے اور کہا کہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر کارروائی کی گئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے یوکرین کے لیے امریکی فوجی امداد کو ایسے میں ختم کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے
जब सदर जो बाइडन कीव और मॉस्को के दरमियान जंग पर एक अहम तकरीर करने का इरादा रखते हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि ऐवान के स्पीकर केविन मैकार्थी की तारीखी बरतरफी के बावजूद रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की अक्सरियत यूक्रेन के लिए जारी इमदाद की हिमायत करती है। महकमा खारजा के प्रिंसिपल नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि ये वाज़ेह है कि ऐवान और सेनेट दोनों में अक्सरियत है जो हमारे यूक्रेनी शराकतदारों की मदद और हिमायत जारी रखने की हामी है, और अब भी ऐसा ही है। सदर बाइडन ने यूरोप, जापान और कनाडा के इत्तेहादियों के साथ एक फोन कॉल में कहा है कि अमरीकी हुकूमत अब भी यूक्रेन की हिमायत करती है। यूक्रेन की फौज ने जुमेरात को कहा कि उसने रूसी अफवाज की तरफ से गुज़श्ता रात दागे गए 24 ड्रोन्स को तबाह कर दिया। यूक्रेन की फजाइया का कहना था कि रूस ने ओडिशा, मैकोलाइव और केरोहोराड के इलाकों पर हमलों में कुल 29 ड्रोन दागे थे। इसी असना में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने मुल्क के फ़ज़ाई दिफा को मजबूत बनाने के लिए यूरोपीय इत्तेहादियों से ताउन हासिल करने के लिए स्पेन गए हैं। मुज़ाकरात के लिए ग्रेनाडा पहुंचने पर ज़ेलेंस्की ने सहाफ़ियों को बताया कि हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज यूरोप में इत्तेहाद को बचाना है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के लिए ये ज़रूरी है कि वो मौसम सरमा में अपने दिफा के लिए मजबूत हो, क्योंकि तवक्को है कि रूस मिसाइलों और ईरानी ड्रोन से शदीद हमले करने वाला है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर ने कहा है कि नफरत अंगेज तकारीर के नतीजे में पूरी दुनिया में पुरअमन बकाए बाहमी को नुकसान पहुंच रहा है। वोल्कर तुर्क ने जेनीवा में इंसानी हुकूक की कौंसिल में मंदूबीन से खिताब के दौरान कुरान को नजर आतिश करने की मजम्मत करते हुए उसे बेहुरमती और नफरत अंगेज करार दिया और कहा कि ये एक ऐसी हरकत है जिसने लाखों अफराद और बरादरियों पर गहरा असर डाला है। वोल्कर तुर्क ने कहा कि वो मजहबी मुनाफरत का मुकाबला करने के लिए रुकन ममालिक के लिए कानूनी फ्रेमवर्क के नफाज की पैरवी करेंगे। स्वीडिश एकेडमी के मुताबिक अदब का नोबेल इनाम नॉर्वे के मुसन्निफ यून फॉसे को उनके इख्तिराई ड्रामों और नस्र के लिए दिया गया है। मुल्क के सबसे ज्यादा परफॉर्म करने वाले ड्रामा निगारों में से एक 64 साल फॉसे ने तकरीबन 40 ड्रामों के साथ साथ नॉवेल, मुख्तसर कहानियां, बच्चों की किताबें, शायरी और मज़ामीन लिखे हैं। एकेडमी के मुस्तकिल सेक्रेटरी मैट स्मॉलम ने जुमेरात को स्टॉकहोम में इनाम का ऐलान किया। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर असफर इमाम और न्यूज़ एडिटर बैचत जिलानी के साथ खालिद हमीद को भी इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।